کیا خواتین ماہ مبارک رمضان میں تمام روزے رکھنے کی غرض سے حمل نہ ٹھہرنے والی دوا استعمال کر سکتی ہیں؟ بالکل دوا استعمال کر سکتے تاکہ ہیں، حیض نہ آئے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں۔ اگر ان کے بدن میں کوئی مرض پیدا ہونے خطرہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کبھی مرض بننے کا خطرہ ہو جائے تو دوا استعمال نہیں کر سکتی ہیں، لیکن اگر صرف کہ روزہ نہ چھوٹے، جی پہلے شرط یہ ہے کہ اگر بدنی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ دوا استعمال کر سکتی ہیں، حید کو روک سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ دوا نہ استعمال کر کے وہ روزہ چھوڑ دیں، روزہ بعد میں رکھیں، کیونکہ اس کا اثر بعد میں اس کا ہوتا ہے۔ جی کوئی چیز کو آپ، جیسے آپ کو پیشاب ہونے والا ہے، آپ اس کو روک دیجئے، اس کا 1 گھنٹہ روک دیجئے، اور جب آپ کو دوبارہ جب لگے گا تو آپ کو پیشاب کرنے میں جی دقت ہوگی، دقت ہوگی، یا تو بہت زیادہ فشار ہوگا، یا آپ کو کچھ دیر زیادہ بیٹھنا پڑے گا، جی بیٹھنا پڑے گا۔ یہ خود ایک امتحان ہے، یہ خود آپ کا تجربہ یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر کوئی عورت جو ہے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے دوا کھائے، اور وہ وقت سے نہ آئے، بعد میں آئے، تو جب بعد میں آئے گا تو وہ دقت کا سبب بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی عورتیں، اس وقت تو ماڈل عورتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم کھا کے اپنے کو روزہ رکھیں، بعد میں روزہ رکھنا غیر ممکن ہوتا ہے۔ تو بہرحال ماڈل ہیں تو ماڈل کی صورت میں روزے کو نہ چھوڑنے کے لیے اور ویسا کام کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ جیسے رمضان میں عورتیں جو کچھ مطلب ان کے جو ایام ہوتے ہیں حالت حیض میں، جو ان سے نماز اور روزے چھوٹ رہے ہیں، تو رمضان کے بعد کیا ان کی قضا کرنا واجب ہے؟ دیکھیے، نماز کی قضا تو نہیں ہے، روزے کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے۔ اگر ایسی حالت میں جیسے ہمارے یہاں یہ ہے کہ مطلب وہ 7 آیت سے زیادہ عورت نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی 7 آیات، تو اگر وہ وضو کرے یا بغیر وضو کے اگر وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے؟ میں اپنی طرف نہیں، میں آپ کو اسی کتاب کے ذریعے سے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ حائض کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے وقت اپنے آپ کو خون سے پاک کرے، اور روئی اور کپڑے کا ٹکڑا بدلے، اور وضو کرے، اور وضو نہیں کر سکے تو تیمم کرے، اور نماز کی جہاں رو بقبلہ بیٹھ کر ذکر و دعا اور صلوات میں مشغول ہو جائے۔ یہ کیوں ہمارے یہاں بالکل نہیں یہ چیزیں جی، علماء نے کہا ہے کہ عورت جو ہے حیض کی حالت میں ہو تو وہ جس طرح سے پہلے نماز پڑھتی تھی اسی طرح سے وضو کرے، مصلی پہ جا کے بیٹھے، دعا پڑھے، صلوات پڑھے، رات عاشورہ پڑھے، کوئی بھی مطلب سارے ارکان کر سکتی ہے، صرف نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اب اگر گھر میں بچے ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہن جو ہے اپنے کو نمایاں کر دیتی ہے، روزہ نہ رکھ کر، چلو روزہ میں چھپا لیتی ہے، لیکن نماز نہ پڑھ کے نماز نمایاں کر دیتی ہے، اور بچے بھائی پوچھتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے، کیونکہ ان کو احکام شریعت سے واقفیت نہیں ہے۔ اگر جو شریعت نے کہا ہے کہ اپنے کو نمایاں رکھیں، اور اسی صورت میں جا کے اتنی دیر 5 منٹ 10 جا کے مصلی پر بیٹھ جائیں، دعا پڑھیں، صلوات پڑھیں، رات عاشورہ پڑھیں۔ رات عاشورہ میں نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، جی نماز پڑھنا جاتے واجب نہیں ہے، نہ مستحب ہے کہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، اگر نہیں پڑھیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ جاتے وارثہ میں بھی عاشورہ ہم پڑھ لیے تو ضرور، اب ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ پھر کہہ رہے ہیں حائض کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، ابھی نہیں کہا کہ 7 آیت، 7 آیت جو نہیں ہے، حائض کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، اور اسے اپنے ساتھ رکھنا، اور اپنے بدن کا کوئی حصہ اس کے الفاظ کے درمیان حصے سے چھونا، نیز مہندی یا اس جیسی کسی چیز سے خطاب کرنا مکروہ ہے۔ جی، یعنی عورت قرآن مجید کو بھی پڑھ سکتی ہے، مکروہ، ہاں مکروہ ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگائیے، 7 آیت 2 آیت 5 آیت کوئی قید نہیں لگائیے۔ قرآن حائض کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، یہ نہیں کہا کہ سورہ کا پڑھنا، 7 آیت پڑھنا،
5 आयत पढ़ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं कहा ना कि बावजू होकर आए हायत औरत भी कुरान मजीद की तिलावत कर सकती है, सिर्फ सूरह अज़ान माने सजदे वाले सूरों को नहीं पढ़ सकती है। एक सवाल ये भी आता है कि नमाज सुबह के पहले एक शख्स वो है जो हालत में जनाबत में हो जाता है और अज़ान सुबह के पहले उसकी आँख खुलती है लेकिन बिस्तर पे पड़ा रहता है, नहीं उठता है और अज़ान होने लगती है सुबह की, फिर उसके बाद उठता है, फिर उसका रोज़ा क्या है? देखिए उसको मस्जिद होने का इल्म कब हुआ? पहली नींद, दूसरी नींद, तीसरी नींद, चौथी नींद। जी। अब उसको करना पड़ेगा ना कि कौन सी मालूम नींद हो है? गया है करवट बदल रहा है, जानबूझ कर वो नहीं उठ रहा है, हाँ, जानबूझ कर नहीं उठ रहा है, हाँ। शर्म के मारे नहीं उठ रहा है, हाँ। तो उसका रोज़ा बातिल है। बात ही नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर वो रोज़ा वो बाकी हो रोज़ा- जा रहा है तो एक के बदले 60 रखना है या एक के बदले एक ही रखते रहो? अब ये तो मसलन ऐसी हालत में जानबूझ कर छोड़ दे रहा है तो मुमकिन है कि इसके ऊपर कफ़ारा भी हो। अगर नमाज सुबह के बाद इतलाम हो नमाज सुबह के बाद कोई बात नहीं, तो ज़रूरी है कि नमाज ज़ोहर से पहले जो है कोई गुस्ल करना नहीं, कहीं भी शाम कभी तक भी, भी? कभी भी सेहरी खाने के बाद शहरी खाने के बाद, अदान होने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद अगर एहतलाम हुआ है कोई शर्त तो नहीं है नमाज या ज़ोहर के जो है, पहले या ज़ोहर की पहले नमाज पढ़ी या मगरिब पेशा की नमाज पहले उसको नमाज पढ़ना है। हाँ। ज़ोहर से पढ़ना है तो ज़ोहर से पहले करेगा। अब अगर मुमकिन नहीं, साथ नहीं मिला, वक्त तो नहीं मिला, सो रहा है वो 4 बजे उठ हाँ, रहा वही, है वही। तो 4 बजे करेगा।